مجھے یاد ہے جب فارم 15 نہیں ملے تھیلیوں کے اندر تو الیکشن کمیشن نے کہا جی اب ہمیں مل گئے ہیں، اور وہ جعلی فارمز انہوں نے سامنے لا کے رکھ دی، کیونکہ وہی الیکشن کمیشن وہ پرائم منسٹر کے نیچے تھی۔ اور میں پھر میرے خیال میں جسٹس کھوسا کی ججمنٹ جو انہوں نے اپنا جب یہ سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے جو اپنی لکھی، جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز میں لکھا، جو ان کی ججمنٹ بھی تھی، انہوں نے کہا ایک آدمی اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کے سارے ادارے تباہ کر دیے اس نے، کہ کیسے سارے ادارے مفلوج ہوئے ہیں، کیسے نیب کے اوپر انہوں نے کہا کہ نیب بجائے فنکشن کرنے کے لیے چوروں کو بچا رہی ہے، جسٹس عظمت سعید نے کہا۔ تو یہ جو ادارے ہیں، ایف بی آر ہے، جو ہمیں پتہ چلا سپریم کورٹ کے دوران کہ کاغذ نئے نئے آ رہے تھے کہ پہلے این ٹی ایم نہیں ہے اس کا حسین نواز کو، اور پھر مل گیا، سب کو عدالت کے سامنے آ رہے تھے۔ پھر ایک ایفیڈیوٹ آیا مریم نواز کا کہ مارچ میں وہ کاغذ خریدا جاتا ہے، وہ سٹیمپ پیپر، اور فیبری کے اندر 1 مہینہ پہلے وہ سارا کچھ ڈاکیومنٹ سائن ہو جاتا ہے۔ یہ سارے سپریم کورٹ کے اندر آ چکے ہیں کہ یہ ادارے مدد کر رہے تھے، رائل فیملی، پرائم منسٹر کی فیملی کی مدد کر رہے تھے obstruction آف جسٹس میں، یعنی انصاف کو روکنے کے اندر۔ تو میں ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے تھرسڈے سے پہلے۔ کیسے ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، اور وہ وہاں جا رہے ہیں، اور یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ obstruct کر رہے ہیں، ٹیمپر کر رہے ہیں، یعنی نئے کاغذات نکال رہے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے کیا، اور میں پھر سپریم کورٹ سے عرض کروں گا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پبلش کی جائے، عوام کو پتہ چلے کیا کر رہے ہیں، عوام کو پتہ چلے کہ کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو انصاف سے بچانے کے لیے۔ اور یہ جو نون لیگ کی موٹو گینگ یہ جس طرح بول رہی ہے، آج میں رانا ثناء اللہ کا بھی سن رہا تھا کہ جناب عوام تسلیم نہیں کرے گی، نواز شریف بڑے پاپولر آدمی ہیں، الیکشن وہ پھر جیت جائیں گے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاپولر ہیں، اگر ایک پولیٹیشین پاپولر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجازت مل جاتی ہے چوری کرنے کے لیے، منی لانڈرنگ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پاپولر ہے، عوام اس کا احتساب کر رہی ہے۔ یعنی پولیٹیشین کے لیے پھر یہ قانون بنا دیں کہ اس کے لیے کوئی عدالت نہیں ہونی چاہیے، وہ صرف الیکشن جیت کے آئے پھر جو مرضی کرے، عوام فیصلہ کرے۔ یہ مطلب ہے ان کا۔ یہ دنیا میں 3 ٹائپ جن کو کہتے ہیں ڈیموکریسیز ہیں، 3 ٹائپس۔ ایک ہے ڈیموکریسی جدھر پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے، جدھر حکمران اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں عوام کے لیے اور پارلیمنٹ کے سامنے۔ دوسری ہے کلیپٹوکریسی، ڈیموکریسی کے نام پہ لوٹتے ہیں آ کے۔ یہ تیسری دنیا بنی، تیسری دنیا اس لیے وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، اقتدار میں آگے وہ ملک لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو پاکستان ہے اس کا ایک تیسرا نام ہے، وہ ہے کیکسٹوکریسی۔ وہ ہوتی ہے نااہل اور کرپٹ لوگوں کی حکمرانی۔ نااہل تو یہ ہیں، نااہل اتنے ہیں کہ قطری کا خط پروڈیوس کر دیا جا کے۔ اب قطری کا خط جو ہے سارا ان کا کیس ڈیپینڈ کرتا ہے قطری کے خط کے اوپر۔ قطری نہیں لنڈن فلیٹ لے کے دیے، قطری نہیں 13 سال کرائے پہ دیے وہ دو بیٹوں کو 4 محلات، قطری نے التوفیق کا لون دیا، قطری نے حسین نواز کو پیسہ دیا اربوں پتی بننے کے لیے، قطری نے حسن نواز کو پیسہ دیا وہ اربوں پتی بننے کے لیے۔ اب جب قطری کا خط ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ آیا نہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر قطری جے آئی ٹی کے سامنے نہیں آئے گا تو اس کا جو خط ہے وہ ردی میں پھینک دیا جائے گا، تو قطری تو نہیں آ رہا، کیس تو ختم ہے۔ اسی لیے اٹیکس ہو رہے ہیں اب جے آئی ٹی کے اوپر، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، ہر قسم کے ہر روز آپ دیکھیں موٹو گینگ کو جو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کیس نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جناب نواز شریف بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے آنا، نواز شریف مجرم ہے۔ نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا چارج ہے جس کی وجہ سے ملک مقروض ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا ہے۔ سیریس اوفینس ہے منی لانڈرنگ، کرپشن۔
جس کی وجہ سے پیسہ نہیں ملک چلانے کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے. ٹیکس کی چوری, اس کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں ملک کے. پھر پرجری, جھوٹ بولنا عدالت کے سامنے, یہ بھی جرم ہے. اور یہ قطری خط جھوٹ ہے, سب کو پتہ ہے, موٹو گینگ کو پتہ ہے جھوٹ ہے. اگر وہ سچ ہوتا تو وہ آ جاتا, سچ ہوتا وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز دکھا دیتا جو میں نے دکھائے ہیں. جو مجھے جب انہوں نے کہا منی ٹریل, میں تو پیسہ پاکستان لے کے آ رہا تھا, میرا تو پیسہ پاکستان آیا ہے, حلال کا پیسہ پاکستان لے کے آؤں, اس کی بھی میں نے منی ٹریل دکھائی ہے. ان کا چوری کا پیسہ ملک چھوڑ کے باہر گیا ہے, جو نقصان کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم IMF کے قرضے لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا احسان کر رہے ہیں کہ JIT کے سامنے جانا. یہ احسان نہیں کر رہے, ملک پہ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایک JIT جو عزیر بلوچ وغیرہ لوگوں کے اوپر بنتی ہے, اس کے سامنے جا رہے ہیں اور ملک کا پرائم منسٹرشپ نہیں چھوڑ رہا ہے. کیا ان کی اس وقت دنیا کے اندر کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر, اس کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے چکر لگا رہا ہے؟ کیا سٹینڈنگ ہے دنیا میں؟ اور آپ کے سامنے ہے جو کہ جس طرح کی ریسیپشن باہر بھی مل رہی ہے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ JIT کی پروسیڈنگ, جو JIT نے کہا ہے کہ obstruct کیا جا رہا ہے, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, وہ جو رپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے, لوگوں کو پتہ چلے, عوام کو, کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں ڈر رہے ہیں انصاف سے. دوسری چیز آپ کو میں پھر کہتا ہوں, یہ ریزائن کریں. ایک کرمنل پروسیڈنگز کے لیے یہ انویسٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی ادارے جو ان کے نیچے ہیں وہ صحیح طرح کام کر سکیں گے, جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے سامنے رکاوٹیں آلریڈی. تو ہم سیکنڈلی کہتے ہیں ریزائن کریں. خان صاحب یہ بتائیں کہ جولائی اگست میں کچھ ہونے جا رہا ہے, مولانا صاحب بھی پاکستان تشریف لے آئے ہیں, کیا پیٹ کا PTI کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا صاحب آ گئے ہیں واپس. خوش آمدید انہیں کہتے ہیں. ان کا تو بہت سیریس کیس ہے, ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا ہے, وہ ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. نہ ان کی رپورٹ, جو جسٹس نجفی کی رپورٹ ہے, نہ وہ پبلک کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب بالکل ٹھیک آئے ہیں واپس. بتائیے گا کہ جو JIT ہے جو کام کر رہی ہے اس کے مطابق جو کریڈٹ سسٹم آ رہا ہے وہ شو کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کے جو پریشر ہے یا وہ ٹھیک ویسے نہیں کر رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ JIT کام نہیں کر سکے گی, کیا اب آپ JIT پہ اگر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کے ساتھ تمام ممالک کے تقریباً امبیسڈرز آ کے ملتے ہیں, کیا کبھی اس کے اوپر بات ہوئی کہ ان کے ممالک کیا سوچتے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہو؟ جی پہلی چیز تو دیکھیں, ہم نے نہیں کہا, بالکل ہم نے اس پر عدم اعتماد نہیں کیا JIT کے اوپر, لیکن JIT نے خود رپورٹ دی ہے سپریم کورٹ کو کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ہم کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کو پبلک کریں تاکہ JIT کے سامنے یہ جو پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے, جو کہتے ہیں نا جی 3 نسلوں کا احتساب ہوا ہے, ان کا کبھی بھی احتساب نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ احتساب ہو رہا ہے. اور جو اب احتساب ہو رہا ہے ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے, پہلی دفعہ ان کو شریف خاندان کی چیزوں کا پتہ چلا ہے جو اب تک بچی ہوئی تھی, اور یہ پہلا احتساب ہے, اور JIT کے سامنے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, پہلی چیز. دوسرا, آپ نے جو کہا نا جی باہر کے امبیسڈرز, مجھے ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں باہر کی دنیا کو جانتا ہوں, میں باہر کی ڈیموکریسیز جانتا ہوں. آپ سوچیں کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو اتنی تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں جا سکا, جب نام آیا تو وہ پہلے سے ہی پبلک نے نکل کے اس کو فارغ کر دیا. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں آ کے پہلے دن اپنی صفائی پیش کی, کسی نے نہیں اس کو ڈیفینڈ کیا. وہاں کوئی موٹو گینگ نہیں تھی جو کہہ رہی کہ جی اس نے کچھ نہیں اس کے لیے, بلکہ دوسرے جرمی کاربن کو اٹیک کرتی. اس نے اپنی صفائی پیش کی, اس کی پارٹی بھی چپ کر کے بیٹھی رہی. یہاں پرائم منسٹر کے آپ سب کے سامنے ہیں, جھوٹ کے اوپر جھوٹ, بچے اور جھوٹ بول رہے ہیں, پرائم منسٹر اور جھوٹ بول رہا ہے, پارلیمنٹ میں اور جھوٹ بولا ہے, سپریم کورٹ میں پھر آگے جھوٹ بولا ہے. پارلیمنٹ میں وہ قطری نہیں تھا, سپریم کورٹ میں قطری آ گیا, قطری بھی جھوٹ ہے, اب ثابت ہو گیا. اب تو اس لیے باہر میں ایسی کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ایک پرائم منسٹر جس کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اوکے, خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی مسلم لیگ نون نے مختلف بیانات دیے, جیسے جیمز بانڈ کی فلم قرار دیا, اس کے علاوہ کسائی کی دکان قرار دیا, اسی کے سامنے اب پرائم منسٹر پیش بھی ہونے جا رہا ہے.
तो इस तादाद की आपको समझ है कि तनकीद भी कर रहे हैं और पेश भी हो रहे हैं, बेटा भी और प्राइम मिनिस्टर भी? देखिए, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर खुद ही जाके पेश हो गए हैं, जिस तरह के बड़ा वो हातम ताई पेश हो गया। प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर पेश होगा। याद रखें कि 5 में से 2 जजेस ने कहा है कि ना ये सादिक है ना ये अमीन है, यानी 2 जजेस ने, आप जजमेंट पढ़ लें खोसा साहब की और वो गुलजार साहब की, जस्टिस की, तो ये तो मुजरिम है, उन्होंने तो प्रोनाउंस कर दिया। तो 3 जजेस ने कहा मज़ीद और इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा हम फैसला तब करेंगे मज़ीद और इन्वेस्टिगेशन। अब और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसको ये रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? सारी दुनिया को पता है क्यों रोक रहे हैं। इनको पता है ना कतरी है, इनको पता है कि असल में इनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो इनके 4 वज़ीर कह बैठे हैं कि 90 की दिहाई में इन्होंने लिए हैं। ये सारा झूठ है कि 2006 में कतरी ने लेके दिए, तो ये इनको सबको पता है, इसलिए रोक रहे हैं JIT को। आज़म सऊदीया गए हैं आज, तो खबर ये भी है कि सालसी का किरदार अदा करेंगे सऊदीया और कतर के दरमियान, तो कामयाब हो जाएंगे कतरी शहजादे को लाने में? मुझे नहीं पता, अगर जाना था तो जब गए थे तभी कुछ कर देते, अब पता नहीं क्या करने गए हैं। लेकिन मैं इनको ये यकीन दिला देता हूँ कि अब कोई दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता। इनका वक्त ख़त्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का। ये अब 2 हफ्ते रह गए, मज़ीद और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है। ये जिधर मर्जी दुनिया के चक्कर लगाएं, इनका वक्त आ गया अब। आपने कहा था कि अगर कोई खतरा हुआ JIT को या सुप्रीम कोर्ट को तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको कॉल दी जाएगी, इस पर आपने बात की, कुछ ऐसा थ्रेट नज़र आ रहा है इनके? मैं आपको बताऊं, मेरी सारी पार्टी, सारे पाकिस्तान से मेरी पार्टी बार बार कह रही है कि जी ये जो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ये जो सुना है नवाज शरीफ अपने लोग भी ला रहे हैं, हम भी आना चाहते हैं। सारी पार्टी तैयार बैठी है निकलने के लिए। मैंने रोका हुआ है क्योंकि हम बिल्कुल, ये हमने सुना है ये बड़ा कोई बसें भर के लाने लगे हैं जब नवाज शरीफ आने लगा है वहाँ। हम बिल्कुल नहीं लोग लाना चाहते। हम कोई रास्ते में ये कोई ना कहे कि तहरीके इंसाफ की वजह से कोई फसाद हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने कुछ किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, किसी किस्म का प्रेशर डाला और हमें नज़र आया कि पब्लिक दिखाई, तो हम फिर इनको असल पब्लिक दिखाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इतना पाकिस्तान के लोग निकलना चाहते हैं, लोग सारा तमाशा देख रहे हैं 1 साल से। सारी कौम को पता है कि अब लोगों के जहन में कोई शक नहीं है। राना सलाहुल्लाह कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन ये फिर जीतेंगे। मैं उनको कहता हूँ आप धांधली भी कर लें, जो अपनी 2013 में किया, तब भी आप नहीं जीत सकेंगे आप इस बार। सब कुछ निकलने वाला है केस से, कुछ निकलने वाला है केस से, निकल आया है। निकल तो आया है, निकल आया क्या? अब इससे क्या मुझे बताएं कि इन्होंने जो मिठाइयाँ बांटी थी, वो तस्वीरें देखी थी, ऐसे ऐसे कर रहे थे JIT बनने पे। वो फात तो ये कहते हैं कि अभी उन्होंने उर्दू का तर्जमा नहीं पढ़ा था, शायद इसलिए पहले कह रहे थे। मेरे ख्याल में वो ये समझ रहे थे कि JIT मैनेज हो जाएगी। सारों को सारी ज़िंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। मैं शहबाज शरीफ को फिर से कहता हूँ, तुमने 10 अरब रुपया सिर्फ मुझे पहली ऑफ़र थी, 2 अरब उसको दी थी कि वो अगर मुझे मना ले तो उसको 2 अरब, और अगर 1 मिनट सुनो, और उसके बाद और पैसे देने थे। सारी ज़िंदगी इन्होंने लोगों को रिश्वतें देनी है। सारी 1 मिनट सुनो, सारी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी इन्होंने लोगों को रिश्वत दी है। सारा ये फल के टोकरे लेके बैठे होते थे वो सरकारी नौकरों के बाहर, जब ये 70s के अंदर, हमें पता है ना, ये दोनों अपने सूट पहन के तो फल के टोकरे तब उससे रिश्वत शुरू हुई है। इन्होंने कोई ऐसा, मैं आज दावा करता हूँ है ही नहीं कोई जिसको रिश्वत नहीं दी। देखिए नज़रिया तो इनके पास है ही नहीं। नज़रिया होता तो 99 में जब मुशर्रफ ने कूच किया था तो लोग जिस तरह भुट्टो के लिए सड़कों पर निकलने चाहिए थे, सन्नाटा था। फिर जब वापस आए 2008 में, अगर नज़रिया होता लोग सड़कों पर निकलते, सन्नाटा था। ये सिर्फ लोगों को मिलाते हैं, जलसा भी कराते हैं तो पहले कीमे के नान लेके आते हैं लोगों को खिलाने के लिए। वो जो मैच करवाया था, वो जो PSL का मैच, वो भी रिश्वत था। टिकट्स लोगों को बांटे के शायद आके नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग जाए। इसलिए रिश्वत के अलावा ये कभी चले ही नहीं है। और इन्होंने सोचा था कि मैनेज कर लेंगे, इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब JIT बनी तो जब पता चला कि नहीं दाल गल रही, तो अब उसके ऊपर हमले शुरू कर दिए। माफिया है ना, ये बिल्कुल इनका नाम है, ये है गॉडफादर माफिया।
یا لوگوں کو خریدو یا لوگوں کو ڈراؤ. جب نہ ڈریں اور نہ خریدے جائیں تو پھر یہ مارے جاتے ہیں. خان صاحب کیا لگتا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کہنا ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ JIT اپنا کام کر سکے. انصاف میں رکاوٹ ڈالنا بھی ایک جرم ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہی مطالبہ دہرایا کہ وزیر اعظم جمعرات سے پہلے مستعفی ہو جائیں.